آج بات کرتے ہیں ان 7 علامات کی جن سے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ ہمارے گردے یعنی کڈنی صحیح سے کام نہیں کر پا رہے۔ سب سے پہلے یہ جان لیتے ہیں کہ ہماری کڈنی کا باڈی میں کیا رول ہے۔ کڈنی ہماری باڈی کا خون صاف کرتی ہے، یعنی خون کو فلٹر کرتی ہے۔ جیسے ایک گاڑی کے انجن میں آئل فلٹر کام کرتا ہے، کڈنی اس سے بھی زیادہ کمپلیکس کام کرتی ہے۔ کڈنی ہماری باڈی کو ٹاکسک چیزوں سے بچاتی ہے اور جتنے بھی اچھے نیوٹرینٹس ہیں اس کو ری ایبزارب کرنے میں ہیلپ کرتی ہے۔ کڈنی میں فلٹریشن سسٹم کی صلاحیت جیسے ہی کام ہونے لگتی ہے، ہماری باڈی تمام اچھے نیوٹرینٹس جن کی ہماری باڈی کو ضرورت ہے اس کو بھی فلٹر کرنا شروع کر دیتی ہے، اور وہ ویسٹ پروڈکٹس جو ہماری باڈی کے لیے نقصان دہ ہیں ان کو واپس سے بیک فلو کرنا شروع کر دیتی ہے۔ جیسے ہی کڈنی کے فلٹریشن سسٹم میں یہ مسئلہ آتا ہے، کڈنی میں پرابلم شروع ہو جاتی ہے۔ میں آپ کو سمٹمز بتانے جا رہی ہوں۔ اگر یہ سمٹمز آپ کو ارلی سٹیج یا لاسٹ سٹیج میں شو ہو رہے ہیں تو اس کی وجہ صرف اور صرف کڈنی کے فلٹریشن سسٹم کا ڈیمیج ہونا ہے، اور ایک میٹیلک ٹیسٹ یعنی منہ کا ذائقہ کروا ہو جائے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ تمام زہریلے نیوٹرینٹس اور پروٹینز آپ کے سسٹم میں واپس سے داخل ہوتے جا رہے ہیں۔ جسم پہ خارش محسوس ہوگی اور امونیا بریتھ۔ پیشنٹ جب سانس لے گا تو اسے ہوا میں امونیا گیس اور کیمیکل کی اسمیل محسوس ہوگی، اسے سانس لینے میں مسئلہ ہوگا۔ نمبر 2، ایڈیما۔ پیشنٹ کی باڈی پروٹینز اور نیوٹرینٹس کے لاس کی وجہ سے پانی سٹور کرنے لگ جاتی ہے اور سوج جاتی ہے۔ ایڈیما کی ایک کامن فارم ہے پیٹنگ ایڈیما۔ پیٹنگ مطلب گڈھا بن جانا۔ آپ کے پاؤں سوج جاتے ہیں اور انگلی لگانے پر پاؤں میں گڈھا بن جاتا ہے، اور آنکھوں کے نیچے بھی ایڈیما ہو سکتا ہے، آنکھیں سوج جاتی ہے۔ یہ مسئلہ ان تمام کمپاؤنڈز کی وجہ سے ہی ہو رہا ہے جو باڈی سے نکل نہیں پا رہے اور پھر سے بیک فلو کر کے دوبارہ باڈی میں داخل ہو رہے ہیں۔ نمبر 3، بلڈ پریشر۔ ہماری باڈی کے پانی کو بیلنس کرنے میں اور ویسٹ پروڈکٹس کو فلٹر آؤٹ کرنے میں ہماری کڈنی بہت اہم رول ادا کرتی ہے۔ تو جب کڈنی کی بیماری کی وجہ سے ہماری کڈنی کا فنکشن کمپرومائزڈ ہو جائے گا تو ہماری کڈنی کو جتنے پانی اور کمپاؤنڈز کی ضرورت ہے اس سے زیادہ اپنے اندر سٹور کرنا شروع کر دے گی۔ اب اس پانی اور کمپاؤنڈز کی زیادتی کی وجہ سے خون میں تمام کمپاؤنڈز شامل ہوتے جائیں گے اور ہمارے جسم کا بلڈ پریشر بڑھ جائے گا۔ نمبر 4، ایگزاسٹ فیل کریں گے۔ جسم میں تھکن محسوس ہوگی کیونکہ اب خون میں تمام زہریلے مادے، امپیورٹیز اور ٹاکسنز بلڈ اپ ہو چکے ہیں، یعنی خون میں شامل ہو چکے ہیں، جس کی وجہ سے باڈی میں تھکن محسوس ہوگی اور آپ اپنے آپ کو ویک فیل کریں گے۔ کسی کام پہ کنسنٹریٹ کرنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ ہماری کڈنیز ایریتھروپوئٹن ہارمون پروڈیوس کرتی ہے۔ جب کڈنی میں پرابلم شروع ہوتی ہے اور کڈنی کی بیماری لگ جاتی ہے تو اس ہارمون کی مقدار میں کمی آنا شروع ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے ہمارے ریڈ بلڈ سیلز کی پروڈکشن بھی کم ہوتی چلی جاتی ہے۔ نتیجے میں انیمیا ہو جاتا ہے، یعنی خون کی کمی۔ جسم میں تھکن اور ویکنس کی دوسری وجہ خون کی کمی ہے۔ نمبر 5، پروٹین لیکیج۔ ہماری کڈنی میں فلٹریشن کے بہت چھوٹے چھوٹے یونٹس بنے ہوئے ہیں۔ اگر یہ یونٹس ڈیمیج ہو جائیں گے تو اس کی وجہ سے ہمارے یورین میں پروٹین لیکیج ہو جائے گی، یعنی یورین میں بہت سی پروٹین شامل ہو جائے گی، اور جب کڈنی زیادہ ڈیمیج نہیں ہوتی تو ہمارے یورین میں پروٹین کی مقدار کم ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ہمیں کوئی واضح علامت نظر نہیں آتی، یعنی ظاہر نہیں ہوتی۔ کے برعکس جب کڈنی کافی حد تک ڈیمیج ہو چکی ہوتی ہے، ہمارے یورین میں پروٹین کی اچھی خاصی مقدار بھی شامل ہو چکی ہوتی ہے، جس کے بعد ہمیں واضح علامات بھی ظاہر ہونے لگ جاتی ہے، جیسے کہ یورین میں فوم محسوس ہوتا ہے، یعنی جھاگدار یورین آئے گا، ہاتھ، پاؤں، پیٹ اور چہرے پہ سویلنگ کا بڑھ جانا، یورین بار بار آنا۔ اس کے علاوہ خاص کر رات کو لیٹتے وقت پٹھوں میں درد محسوس ہونا۔ نمبر 6، یوریمک فروسٹ۔ یوریمک فروسٹ ایڈوانس کرونک کڈنی کی بیماری کی ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ اس میں آپ کے سر پہ چھوٹے چھوٹے یوریا وائٹ سپاٹس بن جاتے ہیں۔ اس کی یہ ہے کہ آپ کی باڈی خراب گردوں کی وجہ سے یورک ایسڈ کو باڈی سے باہر نہیں نکال پا رہی، تو یہ سکن سے باہر آنے لگ جاتی ہے۔ یہ علامات ان تمام افراد میں بہت کم پائی جاتی ہے جو کرونک ڈیزیز کی وجہ سے لانگ ٹرم ڈائلائسس کرواتے رہتے ہیں۔ نمبر 7، ناخنوں میں تبدیلی۔ گردوں کی بیماری کی وجہ سے آپ کے ہاتھ اور پاؤں کے ناخن کا کلر اور شیپ چینج ہو جائے گی، ناخنوں پہ وائٹ لائن آنا شروع ہو جائے گی، ناخن بری طرح سے گلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر ان تمام علامات میں سے آپ کو کوئی بھی علامت اپنے جسم میں محسوس ہو رہی ہے تو آپ بغیر وقت ضائع کیے کسی پروفیشنل ڈاکٹر سے اپنا چیک اپ کروائیں، اور اگر آپ کو بھی گردوں کا مسئلہ ہے تو آج سے ہی یہ تمام چیزیں کھانا شروع کر دیں۔ پتہ گوبھی، بروکلی، مولی کے پتے، شلجم کے پتے، گاجر، پالک، ساگ اور جتنی بھی سبز پتوں والی سبزیاں ہیں، ان سب میں فائٹو نیوٹرینٹس ہوتے ہیں جو یورک ایسڈ ٹاکسیفیکیشن میں آپ کی مدد کرتے ہیں۔
زہریلے مادوں کو باڈی سے نکالتے ہیں اور آپ کے گردوں کو پروٹیکٹ کرتے ہیں۔ پروٹین سورس میں 50 سے 150 گرام تک آپ فش کھا سکتے ہیں، یعنی مچھلی، چکن اور سی فوڈ کا استعمال بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ اب آپ کی کڈنی کا فلٹریشن سسٹم کمپرومائز ہو گیا ہے، تو اب آپ نے اپنی خوراک کو اچھا کرنا ہے۔ کوشش کیجیے کہ پروسیسڈ اور سنتھیٹک فوڈ سے دور رہے اور زیادہ نیچرل اور آرگینک چیزوں کی طرف اپنا رجحان رکھیے، یعنی قدرتی کھانوں کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں۔ ریفائن آئل اور گرینز، ان سب چیزوں سے بھی آپ نے خود کو بچانا ہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔